وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات. دامن وقت میں بالکل وسعت نہیں ہے، دو چار جملے بطور امانت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، توجہ کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام پاک کی اس آیت کریمہ میں اپنے نظام ہدایت یعنی نظام نبوت و رسالت اور نظام کتب الہی جو اس نے ہدایت کا وسیلہ بنائی ہے ان کی غرض و غایت کو بیان فرمایا. یعنی میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء تک اور پہلے مولا امیر المومنین سے لے کے آخری مولا تک، کتاب تورات سے لے کے قرآن مجید تک، پہلے معجزے سے لے کے آخری معجزے تک، یہ سب کچھ میں نے تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. اور فرماتا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. اس سارے نظام کے بنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ لوگ عدل کو قائم کریں. تو جو رہے کیا مقصد حاصل ہوا یا نہ ہوا، یہ آپ سب حضرات سے اس آج کی مجلس کے اختتام میں، جبکہ ایک مدرسے کی مجلس ہے، آپ سے ایک سوال ہے کہ اول سے لے کے آخر تک ہم بیٹھے ہیں، 14ویں صدی ختم ہوئی اور 15ویں صدی کا بھی کافی سارا حصہ گزر گیا. اللہ فرماتا ہے میں نے رسول بھیجے، میں نے معجزے دکھائے، میں نے کتابیں بھیجیں، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ جو زمین پر بستے ہیں وہ اس نظام کو قائم کریں جو نظام عدالت و قسط ہے. یعنی زمین عدل سے بھر جائے، اور عدل تب ہوتا ہے جب ظلم نہ رہے، کیونکہ عدالت اور ظلم آپس میں مقابلے میں ہے. جب تک ظلم ہے پوری طرح عدل نہیں، جب عدل ہے تو پھر ظلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے آپ حضرات کا، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک یہ مقصد حاصل ہو چکا ہے اور ظلم ختم ہو چکا ہے یا ابھی ظلم باقی ہے؟ خلاصہ کروں، ظلم کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. ایک ظلم خالق پر، ایک ظلم مخلوق پر، ایک ظلم اپنی ذات پر. تو جو ہے اگر خالق کا حق ادا نہ کیا جائے تو خالق پہ ظلم، اگر مخلوق کا حق ادا نہ کیا جائے تو مخلوق پہ ظلم، اور اگر اپنا حق ادا نہ کیا جائے تو اپنی ذات پہ ظلم. اور پھر حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی خالق پر ظلم کرنے کی منحوس کوشش کرتا ہے تو خالق تو اتنا ضعیف نہیں ہے کہ کوئی اس پہ ظلم کر سکے، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ خالق مظلوم نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی کسی مخلوق پر ظلم کرتا ہے تو مخلوق پر ظلم سے زیادہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. کسی کی اگر زمین کو چھین لیتا ہے تو اس کا نقصان اس مخلوق کو زیادہ ہوتا ہے جو چھن جاتی ہے جس کی زمین، یا اس ظالم کو زیادہ ہوتا ہے جو چھینتا ہے. ظاہری نگاہوں میں تو اس کی زمین چھن گئی ہے، وہ مظلوم ہے، لیکن حقیقی
باریک نگاہیں جانتی ہیں کہ اس نے اپنا نقصان زیادہ کیا ہے۔ تو ظلم علی الخالق بھی دراصل اپنی ذات پر ظلم ہے، اور ظلم علی المخلوق بھی دراصل اپنی ذات پر ظلم ہے۔ کیا اپنی ذات پر ظلم ختم ہوا یا چل رہا ہے؟ آپ کائنات میں بستے ہیں، صبح و شام مناظر کو دیکھتے ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے یا ظلم ختم ہو گیا؟ جی، تو اللہ نے نبی کیوں بھیجے تھے؟ اللہ نے رسول کیوں بھیجے تھے؟ اللہ نے کتابیں کیوں نازل کی تھیں؟ اللہ نے معجزات کیوں نازل کیے تھے؟ عصا کو اژدہا کیوں بنایا تھا؟ اژدہا کی ایک ضرب سے چلتے دریا کو کیوں بند کیا تھا؟ ایک دوسری ضرب سے خشک پتھر سے 12 چشمے کیوں پھوٹے تھے؟ کسی یعنی علی ابن ابی طالب جیسی ہستیوں کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوئے یا نہیں؟ جی، دعاؤں سے مردے زندہ ہوئے یا نہیں؟ کیوں کیے تھے؟ مقصد تو تھا کہ ظلم ختم ہو جائے اور عدل قائم ہو جائے، لیکن کیا ہوا؟ تھوڑا تھوڑا ہوا، لیکن حقیقت میں پوری زمین ظلم سے پاک نہیں ہوئی۔ یہ ہونی ہے یا یہ قصہ چلتا رہے گا؟ اللہ کا پروگرام بالآخر مکمل ہوگا، یہیں میں کچی کچی دنیا اخیر قیامت آوے سی، یعنی ظلم چلتے 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 کبھی عدل قائم نہیں ہوگا، زمین پر ظلم ہوتا رہے گا اور قیامت آ جائے گی، یا درمیان میں لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس کے متعلق سارے انبیاء کہتے رہے، رسول فرماتے رہے، قرآن نے بیان دیا، تورات و انجیل نے کہا، ائمہ ہدیٰ نے بیان فرمایا، جس کا لفظ یہ ہے کہ آئے گا آنے والا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلم و جورا، کہ یہ زمین جتنی ظلم و جور سے پر ہوئی ہوگی اتنی ہی عدل و انصاف کے نور سے دمک اٹھے۔ تو الحمدللہ آپ جتنے تشریف فرما ہیں اس امر پہ شک رکھتے ہیں، یہ یقین کہ ظلم نے ختم ہونا ہے اور 100% ختم ہونا ہے، اور عدل و انصاف نے قائم ہونا ہے اور 100% قائم ہونا ہے۔ یہیں میں لٹیندے راسن تے مریندے راسن تے بس یہیں میں ختم دی ویسی دنیا۔ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، ایک روز ایسا آنا ہے جس وقت اس نے آنا ہے کہ جس نے زمین کو نور عدل سے پر کر دینا۔ آج کی اس گفتگو میں واضح ہے کہ وقت نہیں ہے، فقط خلاصے کی 2-3 باتیں آپ تک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس ہستی کی آپ کو زیارت نصیب ہو؟ جی، جس ہستی نے زمین کو عدل و قسط سے پر کرنا ہے اور ظلم کا خاتمہ کر دینا ہے، جو چاہتا ہے کہ مجھے اس ہستی کی زیارت نصیب ہو، نعرہ حیدری باردیگر نعرہ حیدری، تو آپ میں سے ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ مجھے ان کی زیارت نصیب ہو۔ اس لیے دعا مانگتے ہیں، اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ، اے اللہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کی تشریف آوری میں دیر نہ کر، تاکہ تیری یہ زمین نور سے پر ہو جائے اور ظلم کی بیخکنی ہو جائے۔ تو آپ سب ان کی زیارت چاہتے ہیں، لیکن کیا ان کی زیارت بھی ایسے ہی ہوگی جیسے گزشتہ انبیاء و رسول اور ائمہ کی ہوتی تھی؟ میرے سوال پہ ذرا غور کیجیے۔ امت آدم علیہ السلام نے حضرت آدم کی زیارت کی، حضرت نوح کی امت نے حضرت نوح کی زیارت کی،
حضرت ابراہیم کی قوم نے حضرت ابراہیم کی زیارت کی، سارے گزشتہ انبیاء اور رسول کی امتیں ان کی زیارتیں کرتی رہیں یا لکے رانے ہیں؟ جی کرتے تھے نا، خواہ وہ آگ میں ڈالتے تھے لیکن زیارت تو کرتے تھے نا۔ حتیٰ کہ سید الرسل حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کی امت کے افراد نے کی۔ پہلے امام کی زیارت ہوئی، دوسرے امام کی زیارت ہوئی، تیسرے امام کی زیارت ہوئی، سارے ائمہ کی زیارت، ان کے زمانے کے لوگ ان کے چہرے کی زیارت کرتے رہے، اور واضح ہے کہ ان کے چہرے کی زیارت جو زیارت کرتا ہے اس پہ رحمت نازل ہوتی ہے، بشرطے کہ اس کے دل میں ان کی محبت موجود ہو۔ لیکن کیا فقط زیارت ہوئی یا وہ مقصد حاصل ہوا جس کے لیے اللہ نے ان ہستیوں کو بھیجا تھا؟ کیا ہماری زیارت بھی اپنے آخری مولا کی ایسے ہی ہوگی جیسے گزشتہ کی زیارت ہوتی رہی؟ مثلا آپ زیارت کو جاتے ہیں، آج کل جب آپ زیارت کو جاتے ہیں مس کرتے ہیں، سلام بھرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور پھر اپنے گھر کو واپس آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا زوار جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے وہاں رہ تو نہیں جاتا نا، زواری کر کے بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے، کوئی شخص خانہ کعبہ کا حج کرتا ہے، طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، حج کے مناسک کو انجام دیتا ہے، آخر کیا ہوتا ہے؟ واپس آ جاتا ہے۔ اسی طرح کسی اور معصوم کے مزار مقدس کی زیارت کرتا ہے یا زندگی میں ان کے وجود مقدس کی زیارت کرتا ہے تو بالآخر زیارت کرنے کے بعد واپس آ جاتا ہے۔ آپ کا اپنے اس آخری مولا کی زیارت کے بارے میں کیا پروگرام ہے؟ ہر روز جو دعا مانگتے ہو، اللہ سیاں جلدی بھیج، جلدی بھیج، جلدی بھیج، ہمیں ان کے نور کی زیارت کا شوق ہے، ہم ان کے چہرے انور کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں، جلدی ہمیں ان کی زیارت نصیب فرما۔ جب زیارت ہو جائے گی ٹھٹے تھی ویسو تو جو ہے، جیسے مثلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو آپ جاتے ہیں، زری کو بوسہ دیا، سلام بھرا، دعائیں مانگی، جو وہاں آداب زیارت ہیں وہ انجام دیے، اخیر کیا تھیں دے جی گھر والا دے ہو۔ 12ویں امام کی زیارت بھی ایسی ہی ہوگی، یا کچھ کرنا پوسی۔ پتہ نہیں میرا نقطہ آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ جو یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، یہ فقط مزار نہیں ہے جس کی آنکھوں سے دیدار کر کے آپ واپس آ جائیں، یہ تو ان کا ساتھ دینا پڑے گا، اور حکم ہے کہ دعا مانگ، اے اللہ مجھے ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ اب آپ مثلا جب روزانہ نماز کے بعد آخری زیارت پڑھتے ہیں، نبی اکرم کو سلام بھیجا، امام حسین اور حضرت امام رضا اور ان کے آبا و اجداد و اولاد کو سلام بھیجا، آخر میں آپ اپنے مولا کی زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان۔ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعلنا من اعوانہ و انصارہ، خداوندہ ہمیں ان کے انصار و اعوان میں سے قرار دے۔ یعنی یہ زیارت وہ نہیں ہاتھ لاؤ تے بھاج جاؤ، پتہ نہیں بات میری سمجھ گئے ہو یا نہیں؟ اس ہستی کی زیارت یہ نہیں ہے کہ آنکھوں سے دیکھو اور پھر اپنے گھر واپس آ جاؤ، یا ہاتھ لگاؤ اور بوسہ دو اور واپس چلے آؤ، نہیں۔ اے اللہ وہ آئے جس کے اعوان میں ہم شامل ہو جائیں، جس کے انصار میں ہم شامل ہو جائیں۔ تو اعوان و انصار بننے کے لیے فقط ہاتھ لگانا پڑے گا یا کچھ کرنا پڑے گا؟ جی کچھ کرنا پڑے گا۔ معلوم ہوا گزشتہ معصومین کی زیارت کے آداب کچھ اور ہیں، اس آخری معصوم کی زیارت کے آداب کچھ
اور ہیں جے کچھ کر سکتے ہو تو دعا منگو. پتہ نہیں گال میری سمجھ آئی ہے نہیں. اگر کچھ نصرت و مدد اور قربانی دے سکتے ہو تو دعا مانگو اللہ انہیں جلدی بھیج. تو جی اگر کچھ نہیں کرنا فقط میں ہاتھ ہی لاؤنا ہے تو یہ وہ مولا نہیں ہے جو تیرا ہاتھ لگانے کے لیے منتظر بیٹھا ہوا ہے. تو منتظر بن تو ایسا منتظر بن کہ جو کام اس منتظر کے ذمے ہے اس میں تو شریک ہو جاؤ. اب بتائیے آپ کے مولا کو دشمنوں سے کوئی جنگ کرنی ہے یا ایمیں انگل پھیرنی ہے تے عدل قائم تھی ہوئے نا جی ذرا میں نہ بولو نا پتہ لگے. یعنی دیکھیے معجز نما صاحب اعجاز تو ہر نبی ہوتا ہے اور سب سے بڑے معجز نما سید الانبیاء ہے کہ اللہ نے انہیں سب سے بڑی معجزہ والی ہستی بنایا ہے. لیکن کیا انہوں نے جو دین حق کی ترویج و تبلیغ کی تو کچھ قربانی ہوئی, کچھ شہادت ہوئی, کچھ محنت ہوئی, خون بہا, کچھ جنگ ہوئی, کچھ ہوا, یا بس رسول اکرم آئے میں انگلہ اشارہ کیتا تے سارے دشمن تباہ تھے اسلام غالب. پتہ نہیں گال سمجھ آئی نہیں آئی. کیا جنگ بدر ہوئی, جنگ احد ہوئی, جنگ خیبر ہوئی, جنگ خندق ہوئی, وہ ذوالفقار چلی. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یہ ضربت چلی یا انگل دا اشارہ تھا جی. در خیبر اکھاڑا ٹھیک ہے. در خیبر اگر مجبوری کیا تھی امیر المومنین کو گھر بیٹھے رہتے انہیں آدھے آپ دروازہ ٹھیک ہے نا, کیا آ سکتا تھا یا نہیں؟ آپ اپنے مولا امام امیر المومنین کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ تلوار ہاتھ میں لیں اور چلائیں تو دشمن جو ہے وہ جہنم جائے گا, فقط انگشت کے اشارے سے بھی دشمن ذلیل و خوار ہو جائے گا؟ وہ شاید آپ نے کبھی یہ روایت سنی ہے یا نہیں کہ کسی نے کہا حضرت نے ہاتھ بڑھایا, شام والے کی داڑھی کے بال حضرت کے ہاتھ میں تھے. توجہ ہو رہی ہے؟ یعنی معجزے کے لیے تو ضروری نہیں ہے کہ ذوالفقار نیام سے نکلے تھے, علی مولا گھوڑے تھے, چڑھے تھے. پتہ نہیں معجزے کے بارے میں دسو, معجزے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سب کچھ کیا جائے یا معجزہ اشاروں اور ارادوں سے بھی ہو سکتا ہے؟ معجزہ تو ارادے سے بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی معصوم ارادہ کرتا ہے, مردہ زندہ ہو جاتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں؟ تو جو اگر مردے ارادوں سے زندہ ہو سکتے ہیں تو دشمن کیا ارادوں سے جہنم واصل نہیں ہو سکتا؟ بل جنگا کیوں؟ بل حضرت حمزہ جیسے سید و شہداء کی شہادت کیوں؟ حتیٰ کہ پھر کربلا کی شہادت کیوں؟ کربلا کی مصیبت کیوں؟ کیا خیال ہے تیرا مولا امام حسین معجزے سے وہ کام نہیں کر سکتے تھے جو شہادت سے کیا؟